اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب، اس کی آیتیں ہیں 73، اس کے رکوع ہیں 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیں۔ حسب سابق تو جیسا آپ پہلے اللہ کے تقوی پہ مضبوطی سے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی مضبوطی سے تقوی پہ تھے، اسی طرح ابھی بھی قائم رہیں۔ اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں، ہرگز نہ مانیں۔ مشرک اور کافر یہ کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ان کی بات نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرمان کی پیروی جاری رکھیں جو اللہ کا فرمان ہے، جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی وحی کے ذریعے جو قرآن یہ نازل ہو رہا ہے، اس میں فرمان ہے، رب کائنات بھی ہے، تو اس فرمان کی کو فالو کریں، پیروی جاری رکھیں۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ یعنی یہ جو پہلو ہے نا، اس کے اندر اللہ 2 دل نہیں بنایا، اللہ ایک ہی دل بنایا۔ اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو، یعنی کبھی کبھی اپنی بیویوں کو اے میری ماں بول کے ایسا بولتا ماں کہہ دیتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنائے، بیویوں کو مائیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ اگر منہ بولے بیٹے ہیں، کوئی کسی کو بیٹا بولے رہے تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، ایکچوئل بیٹا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹیوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے، نہ بیٹیاں بنائے، یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم اپنے ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے نام سے مت پکارا کرو، ان کے باپ کی حیثیت سے، ان کا جو باپ ہے وہ باپ کے نام سے ہی پکارا کرو۔ یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے، زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے باپ کون ہے معلوم نہیں ہے، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی ان کے باپوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر دین کے اعتبار سے وہ ہمارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں دین کے اعتبار سے۔ اور اس بات پر تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، یعنی غلطی سے کچھ کہہ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، یعنی وانٹیڈلی دل میں ارادہ کرتے ہوئے اگر تم کوئی ایسی حرکت کرو گے تو اس پہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جو نبی ہے نا، مومنوں کی جو جان ہے، اندر جو جان ہے، رسول اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ تو قریب ہے چاہیے، رسول اللہ تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ فرماتا ہے، اور حقدار ہیں، یعنی ان کے جانوں کے حقدار بھی ہوں، ان کی جانیں ان پہ قربان کی جا سکتی ہے، اس کے حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امت کے لوگوں کو امتیوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی تمہارے بلڈ ریلیشن جو ہیں وہ جو تمہارے دینی بھائی ہے انہوں سے زیادہ تمہاری وراثت میں پراپرٹیز میں وہ تمہارا بلڈ ریلیشن والے زیادہ حقدار ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہتے ہو تو تمہاری پراپرٹی میں سے ان کو بھی دے سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یہ حکم اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ ہے نا وہاں پہ بھی لکھا یہ حکم۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے، آپ یاد کریے جب ہم نے نبیوں سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا بننے سے پہلے نبیوں کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنا جا کے، اور رسالت یعنی جو رسول بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا دنیا پیدا ہونے سے پہلے، خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا، یعنی رسول اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ عہد لیے تھے، آپ سے بولنے کا مطلب، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، ہم نے ان سے نہایت پختہ یعنی بہت پختہ عہد لیے تھے، بہت پختہ وعدہ لیے۔ آیت نمبر 8 میں فرماتے کیوں لیے تھے؟ تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، یعنی جو دنیا میں سچے رہیں گے نا ان کے سچ کے بارے میں، یہ جو نبیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پختہ وعدہ لیے نا ان سے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کتنے سچے ہیں، اور اس کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، یعنی جب کفار لڑنے آئے تھے نا مدینے میں فوج لے لے کے، تو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ ہوائیں بھیجے، ہوائیں آئی جو اڑائی، آنکھوں میں گھسی ہے مٹھی، اور فرشتوں کے لشکر پہ لشکر آتے رہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مدد دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بولے وہ یاد کرو تم لوگ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرق جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کے زیر مغرب جانب سے چڑھ آئے، یعنی ایک پہاڑ پہ سے، پہاڑ کے اوپر سے مشرق یعنی ایسٹ سے، اور پہاڑ کے نیچے حصے میں سے ویسٹ سے پلان کر کے مسلمانوں پہ اٹیک کرے، وہ لوگ کافر چڑھائے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی، یعنی مسلمان ہیبت سے آنکھیں پھر گئی تھی مسلمانوں کی، اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، یعنی ان کے دل ہیبت سے حلقوں تک آ گئے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے۔ اب خوف اور ہیبت سے اللہ کے بارے میں لوگ الگ الگ سوچ رہے تھے،
گمانا کر رہے تھے ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی. اللہ نے آزمائش کی تھی مومنوں کی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے تھے. مومنوں کو سخت جھٹکے دیے تھے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبے کی بیماری تھی، سمجھے آپ، جس کا ایمان پکا نہ تھا، دلوں میں کمزور عقیدہ تھا اور شک و شبہ تھا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ بیماری تھی. یہ کہنے لگے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا ہے. ایسے باتیں کرنا شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا، مومنوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا، وہ الگ بات ہے. جب مومنوں میں علماء بھی تھے تو علماء کیا کرے، ایسے باتیں شروع کر دیے. یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ بولے تھے اللہ تعالیٰ فتح کا وعدہ کیا ہے، بولے تو علماء کیا بولے، اللہ اور اس کا رسول تو ہمارے سے فتح کا وعدہ کر کے یہ سب دھوکے کے باتیں تھے. اصل میں دھوکہ دے دیے وہ، اللہ بھی دھوکہ دیا، اللہ کا رسول بھی دھوکہ دیا. اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروپ کہنے لگا اے اہل یثرب، اے مدینے والو، تمہاری باحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، یعنی اب تم سیکیور نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے تمہارے کو سیکیور ٹھہرنے کے لیے، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ. یعنی میدان جنگ چھوڑ کے گھروں کو واپس بھاگ جاؤ. ایک گروپ بول رہا، اور ان میں سے ایک گروپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا سرکار سے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ہمارے کو جانا ہے، بہانہ ڈھونڈ رہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے کو جانا ہے. حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، یعنی کھلے نہیں تھے. وہ اللہ تعالیٰ بول رہے کھلے نہیں تھے، وہ اس بہانے صرف یہاں سے بھاگ جانا چاہتے، فرار چاہتے. آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر ان پر مدینے کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر مدینے کے باہر کے اطراف سے فوجاں بھیجتے تو پھر اللہ شرک اور کفر کا بھی وعدہ کر لیتے. ڈر کے مارے سوال کیا جاتا تو وہ اس کو بھی پورا کر دیتے، اور تھوڑے سے توقف کے سوا، یعنی تھوڑا سا ویٹ کرنے کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے، تھوڑا رکتے اور مان لیتے. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے. جنگ کے میدان سے اللہ سے وعدہ کیے تھے لوگ کہ میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے نہیں، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی ضرور باز پرس ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جو وعدہ کرے تھے یہ پوچھے. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا. یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بول دو کہ یہاں سے بھاگنا تمہارے کو کوئی بینیفٹ نہیں دینے والا ہے. اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگتے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے. اگر تم موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ رہے ہو تو کبھی بھی تم کو آگے پکڑنے والی ہے. تھوڑا سا ٹائم رہے گا تب فائدہ اٹھا سکو گے اور ذلیل ہو جاؤ گے. آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے. پوچھو لوگوں سے، بولے اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ پوچھو کہ کون ایسا شخص ہے تم کو اللہ سے بچا سکتا ہے. اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ اگر تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہے تو کون بچا سکتا ہے. یا تم پر رحمت کا ارادہ اگر اللہ فرمائے
اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے ساتھ میں جہاد سے روکتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ وہ لوگ کو جانتا ہے۔ اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم، یعنی اپنے بھائیوں سے بول لیتے ہو کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں مت جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں آتے ہی نہیں مگر بہت کم ہے ایسے لوگ جو آتے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، یعنی ہمارے ان لوگوں کے حق میں یہ لوگ کنجوس ہو کے ایسا کرتے ہیں، پھر جب وہ خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے، یعنی جب ڈر آ جاتا ہے ان کو، خوف آ جاتا ہے، پھر اب رسول اللہ کو دیکھتے ہیں ہیلپ کے پوائنٹ آف ویو، اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، یعنی موت آئے خود کا آنکھوں انسان کے پھرتے وہ لوگوں کا حالت ڈر سے ویسا ہوتا ہے، ایسی پھرتی ان کی آنکھیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہا، یعنی ڈر جب سب چیز نارمل ہو گئی، خوف جب چلے گیا ان کے دلوں سے، تو وہ تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے، جب ڈر چلے گیا نا تو تیز زبانوں کے ساتھ تانے ماریں گے۔ آزردہ کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جنگ جتا دیا تو بھی یہ لوگ کیا کریں گے؟ مال غنیمت کے لیے بہت حرص کریں گے، ہمارے کو ہونا، ہمارے کو ہونا، اس طریقے سے۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے جو یہ حرکتیں کرتے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں، جو بھی وہ کرے اس کو ضبط کر لیا اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ پر آسان تھا، ان کے اعمال کو ضبط کر لینا اللہ کے لیے بہت آسان۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ ابھی تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، یہ جو منافقین ہیں یا مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے دلوں میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے کفار کی جو فوج آئی تھی وہ نہیں گئی ابھی تک، بلکہ ان کے پر ایسی فیلنگ ہے ان کو، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیاں نشین ہو جائیں، یعنی اگر وہ دوبارہ آئے تو یہ لوگ یہ چاہیں گے کہ جنگلوں میں جا کے جنگل کے رہنے والے بن جائیں، اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، یعنی جنگلوں سے ایک ایک آدمی کو بھیج کے کیا ہو رہا وہاں پہ معلوم کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہو تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں، بہت کم لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے اندر بھی رہیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو جنگ کریں گے، باقی تو نہیں کریں گے۔